اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے خلع کا معاملہ ہو گیا اور شوہر نے باقاعدہ اس پہ سائن بھی کر دیے خلع نامے پر، اب کیا ان کا دوبارہ نکاح ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو جس پر اس نے ڈاکومنٹ پہ سائن کیے تھے اس پہ اگر 3 طلاقیں لکھی تھیں اور ایک لفظ سے 3 لکھی تھیں کہ میں اس کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، پھر تو چاہے رخصتی سے قبل اس نے طلاق دی، اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بالترتیب 3 طلاقیں تھیں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو پھر پہلی طلاق واقع ہوگی، اور جو لڑکی جس کی بھی رخصتی نہیں ہوتی اس کو غیر مدخولہ کہتے ہیں یا غیر مدخول بہا، تو پہلی طلاق سے ہی وہ فوراً نکاح سے باہر ہو جائے گی، تو باقی 2 طلاقیں جو ہیں وہ واقع نہیں ہوں گی کیونکہ اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی ہے، فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ جدید نکاح کر سکتے ہیں، نئے مہر کے ساتھ جدید نکاح ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ کہ 1 یا 2 طلاقیں لکھی تھی، 3 تھیں نہیں، ایسی صورت میں بھی یہ 1 طلاق بائن پڑی، یعنی فوراً نکاح ختم ہوا، اب یہ جدید نکاح کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف ایک صورت میں یہ نکاح دوبارہ حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکے گا، جب ایک لفظ سے 3 طلاقیں لکھی ہوں، یعنی یہ لکھا ہو کہ میں اس کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، پھر تو تینوں ایک ساتھ پڑیں گی اور پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی صورتوں میں یہ جدید نکاح کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ نکاح کریں اور ساتھ رہ لیں۔ ایک بھائی نے ایک کویسچن کیا کہ کیا میاں بیوی جنت میں اکٹھے رہ سکیں گے، اور عورت پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟ تو جی بالکل، میاں بیوی، بھائی بہن اور بچے اولاد یہ سب ایک درجے میں ہوں گے۔ مثلا اگر شوہر نیک ہے، پرہیزگار، متقی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی بچوں کے اگر درجات کم بھی ہوئے تب بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ اوپر چلا گیا اور وہ نیچے ہے، پھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے سب کو ایک درجے میں جمع کر دے گا، اور یقینی سی بات ہے میاں بیوی ساتھ ہی رہیں گے، بشرطے کہ بیوی جنتی ہو، معاذ اللہ کسی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائے، جیسے مرتدہ ہو گئی، کوئی مطلب غلط یا اور کوئی گستاخی اس نے ایسی کر دی اللہ کے شان میں یا رسول کے شان میں کہ ختم ہو گیا سب کچھ، اور توبہ نہ کر سکی، تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، ورنہ مطلب شوہر کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا، عورت جب شوہر فوت ہو گیا مثال کے طور پہ، دوسرے شخص سے نکاح کیا، تو یہ بروز قیامت اس شوہر کے ساتھ اٹھے گی جس کے ساتھ اس کا نکاح قائم ہے، یعنی دوسرا شوہر، پہلے شوہر کے ساتھ اب نہیں اٹھ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر بار بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہوں، پھر کچھ دیر بعد یاد آتی ہے، کیا کروں؟ دیکھیں، کبھی بھی ایسی ہو جائے کہ کسی کام سے پہلے، مثلا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ بھول جائیں تو بیچ میں پڑھ لیں اور یوں کہہ دیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اس کے شروع میں بھی بسم اللہ، اس کے آخر میں بھی بسم اللہ، تو یوں بیچ میں کر لیں، اور عادت یہ بنائیں کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ یہ بھی عادت بنائیں کہ کسی کو تلقین کیا کریں، جیسے کھانا کھا رہے ہیں بھی سب بسم اللہ پڑھ لیجیے گا، کوئی بھول نہ جائے، اور اسی طرح کسی کو تلقین کر دیں کہ وہ آپ کو یاد دلا دیا کرے، ہر جو مطلب گھر میں عام ایسے کام کے جو ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو گھر والے یاد کراتے رہیں، تو ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہم ڈاکومنٹس میں ڈیٹ آف برتھ تبدیل کرا دیتے ہیں تاکہ آگے چل کے اس کے بینیفٹس حاصل ہوں، مثلا ریٹائرمنٹ پھر دیر میں ملے گی اور زیادہ ہم عرصہ تک سیلری حاصل کرتے رہیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور دھوکہ اور جھوٹ تو کافر سے بھی جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ چند دنیاوی ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی مطلب کچھ نعمت حاصل کرنے کے لیے مسلسل جھوٹ بولا جائے اور گناہ کبیرہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کی جاب آپ کی عمر کے اعتبار سے 3 سال پہلے ختم ہونی ہے، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر اس کو 3 سال تک آگے بڑھا لیا، تو گویا کہ یہ 3 سال تک جو ہے یہ مطلب آپ ناجائز سیلری حاصل کر رہے ہیں، یا آپ اس میں گناہگار بھی ہوں گے اور دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ بروز قیامت ایک صرف تھوڑے سے فائدے حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے وبال آخرت جمع کیا، اس کا حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ انسان کو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ ایسے میں ان بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو بیٹیوں کی عمر کم بتا کر شادی کرتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات تو ایسی بھولے ہوتے ہیں کہ ڈاکومنٹس میں زیادہ ہی لکھی ہے، بیٹی ہے مثلا 26 سال کی تو کہتے ہیں بھی تو 16ویں میں لگی ہے یہ،
تو یہ بعد میں دیکھیں گے نہیں وہ ڈاکیومنٹس، وہ بعد میں جب دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو کتنا جھوٹ بولا، اور وہ کیا کیا غلط الفاظ بولتے ہیں وہ تو یہاں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہے ٹھیک ہے اس کو بیان کریں، یہی صحیح ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، وہ بیوی ناراض ہو کے باہر نکلی، وہ کھینچ کے اندر لے آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ایک ہی دفعہ ہو جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اب تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس طرح طلاق دی، اس کا حکم بتائیے، کیونکہ دو مفتیان کرام سے میں نے معلوم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے مشروط، وہ واقع نہیں ہوتی، تو یہ کیا میری کنڈیشنل طلاق بنتی ہے اور واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ شاید انہوں نے یہ سمجھا جس نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ جانا ہے تو ایک ہی دفعہ چلی جا اور میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ کوئی مطلب شرط نہیں لگا رہا وقوع طلاق کے سلسلے میں۔ ہاں اگر یوں ہوتا نا، اگر گھر سے باہر نکلی تجھے طلاق، اگر گھر میں داخل ہوئی طلاق، مجھ سے بات نہیں کی تو طلاق، اگر فلاں سے بات کی تو تجھے طلاق، یہ ہوتی ہے کنڈیشنل طلاقیں۔ تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، انہوں نے لکھا دو مفتیان کرام نے ایسا بتایا۔ یہ صرف میں نے اس لیے سوال خاص طور پہ شامل کیا کہ ہم ہر ایک کو مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں، جس کے داڑھی نظر آئی ہم مسجد میں گھسے، جو داڑھی والا نظر آ گیا وہ مفتی ہوگا۔ جو مسجد کی سے وابستہ ہوگا، چاہے وہ حافظ صاحب ہوں، چاہے وہ خادم صاحب ہوں، چاہے وہ امام صاحب ہوں، ہمیں مفتی نظر آتے ہیں اور ہم کسی سے بھی مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح مستند مفتیان کرام ہیں انہی سے مسئلہ معلوم کریں، ورنہ اسی طرح غلط مسئلہ بتا کر بہت سارے لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے نظر آئیں گے۔ جیسے اب آپ پہ زوجہ حرام ہو گئی اور کسی نے کہا یہ تو مشروط طلاق تھی، واقع نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے اس نے تو زنا کے دروازے کھول دیے اگر دیکھا جائے، کیونکہ 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر اگر زوجین ساتھ رہیں گے تو ان کا ساتھ رہنا گناہ ہے، جسمانی تعلق جو ہے اس کو زنا خالص لکھا گیا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز ہوگا، اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خدا را عام لوگوں سے مسئلہ معلوم نہ کریں، ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، اور ہر مفتی ہر مسئلے میں ماہر نہیں ہوتا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، تو احتیاط سے ہی مسئلہ معلوم کیا کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں نے کہا تھا اپنے بیٹے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آپ کو یونیورسٹی پڑھنے نہیں دوں گا۔ اچھا، آپ اس بارے مجھے بتا دیں، کوئی کفارہ وغیرہ ہو تو۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سر میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو صورت یاد نہیں آ رہی اور اس نے 2 سے 3 بار بسم اللہ کی تکرار کی تو کیا سجدہ صاحب واجب ہو گیا؟ اور میں عرض کرتا ہوں، ایک کویسچن یہ پوچھا تھا کہ جو مصیبت سے محفوظ رہنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اس کو پڑھ لے گا مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کچھ کورونا کے مریضوں کو دیکھ کر اس دعا کو پڑھ لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد میرے اندر سمٹمز نظر آئے تو میں نے جا کے جب ٹیسٹ کرایا، 3 لیب سے کرایا، تینوں میں کورونا پازیٹیو آیا۔ اب میں بڑا پریشان ہوں، تو میرے ایمان کو مضبوط رکھنے کے سلسلے میں کوئی نصیحت فرمائیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ بالکل حق ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سرکار نے بیان فرما دیا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم تقدیر مبرم کو بھی بدل سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، فضیلت والی صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ازل سے ہوتا ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے اپنے فیصلہ ازلی کو تبدیل کر دے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی چیز اختیار کر لیں اس کے باوجود معاملہ اپوزٹ آ سکتا ہے، تو اس لیے صرف ایک چیز کو بنیاد نہ بنائیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھ لیں تو یہ مصیبت اس شخص تک نہیں پہنچے گی، اپنے جگہ حق، لیکن یہ فرمان بھی تو موجود ہیں کہ اگر کوئی مصیبت انسان تک پہنچے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو ان سب کو جب آپ ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں، لیکن اگر اس کے خلاف معاملہ ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے تقدیر اپنے فیصلہ ازلی کو نہیں بدلے گا۔ ان کے بارے میں تو علماء فقہاء، علماء متکلمین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی تقدیر مبرم کے خلاف نبی بھی دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا سے روک دیتا ہے۔ لہذا جب ایسا ہو جائے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی مشیت یہ تھی، اب ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام جناب مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سر میں ایک ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، بلکہ دو سوال میں عرض کروں جی گا۔ جی سوال پر آئیں۔ جی جی، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت میں جنتی ہیں، مختصر کر دیں گے، ذرا شارٹ کر دیں گے، جلدی جلدی بس سوال پر آ جائیں، جلدی سے بتا دیں۔ جی جی، جو انہیں ملیں گی وہ دنیاوی بیویوں کی طرح ہی ہوں گی ہمارے ساتھ۔ جی اور دوسرا یہ جی بہت اچھا کویسچن آپ نے بڑا مختصر کر کے بہت اچھے انداز سے معلوم کیا، ماشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد ابو بکر قادری بکھر سے عرض کر رہا ہوں، حضور آپ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا بڑا کرم، سوال پر آئیے جلدی حضور سے۔ جی حضور، میرا سوال یہ ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ غیر مسلم کا لباس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جی میں سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ ہمارا بستر ہے، اس پہ اکثر احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، اب ہم سوتے ہوئے اس پہ چاروں قل جیسے پڑھ رہے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں جن کو پاک کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، جیسے بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے گدے ہوتے ہیں، انہیں پاک کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر اس میں کوئی نجاست وغیرہ لگ جائے تو کوشش کریں کہ اس کی اسمیل وغیرہ ختم کر دیں، اس کے نشانات جہاں تک ختم کر سکتے ہیں اس کے وجود کو ختم کر دیں، نشان تو بعض اوقات باقی رہ جاتا ہے لیکن وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، ہے تو ناپاک۔ اگر آپ اس پہ ایک چادر بچھا دیتے ہیں، ایسی چادر کہ اس کے نیچے سے وہ نجاست نظر نہیں آ رہی، تو بس اب تو اس پر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے چاہے نیچے نجاست موجود ہو۔ تو جب نماز اس پہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ذکر الہی تو بدرجہ اولا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی اگر تقوی اختیار کرنا چاہے تو وہ سائیڈ میں ہٹ کے بیٹھ کے پڑھے، لیکن ہم اکثر یہ اس دور کے اعتبار سے جو ہمارے اکابرین کی تعلیمات کا خلاصہ وہ یہی ہے کہ یہ دور تقوی اختیار کرنے کا نہیں بلکہ فتوے کا دور ہے۔ تقوی پہ آپ چلتے رہیں گے تو آپ کی زندگی بہت دشوار ہو جائے گی، نہ آپ جو موٹر سے پانی کھینچتے ہیں وہ پانی کھینچنا آپ کے لیے جائز رہے گا، نہ جو آپ سوئی گیس کو کھینچنے کے لیے علیحدہ کنیکشن لے لیتے ہیں یا مشینیں لگاتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، نہ آپ کا بینک میں پیسہ رکھوانا جائز ہوگا، نہ اجتماعی قربانیاں آپ کی جائز ہوں گی۔ اگر تقوی کی طرف ہی آ جائیں تو سب ختم ہو جائے گا، اس لیے فتوے کی طرف آئیں اور جو ہم نے آپ کو بتایا اس پہ عمل کریں، یہ بہتر ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے۔ پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع۔ میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ راضی ہوں۔ مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ ایک شخص نے مجھے وہ اس کو مجبوراً زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، تو اس نے آپ کے بیانات سے یہ بھی سنا، یہ حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور میل ہمارے لیے نہیں ہے، تو وہ اس بات سے بڑا ڈسہارٹیڈ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا زکوٰۃ کھانی پڑتی ہے، میل کھانا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک خاتون کا یہ کویسچن تھا کہ ایک شوہر تھا، اس کے اسپرم لے کر ان کو فریز کر دیا گیا، ایسی عورت کے ایگز فریز کر دیے گئے تھے، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر عورت کے رحم میں ان کو رکھ کر اور حمل ٹھہرایا گیا، تو شوہر کے انتقال کے بعد جو یہ حمل ٹھہرا ہے یہ بچہ جائز ہوگا یا ناجائز، اور اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اصل تو اجزاء جو ہوتے ہیں اس سے بچے کا تعین ہوتا ہے۔ جب اصل شوہر اور بیوی کے ہی اجزاء ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ بچہ ان دونوں کے اجزاء سے ہی مارز وجود میں آیا، تو وہ اس باپ کا ہی بچہ کہلائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ باپ فوت ہو گیا ہے لیکن بچہ جائز ہوگا اور اسی کا بچہ کہلائے گا۔ اور انہوں نے ساتھ میں کہا بھی تھا کہ عورت نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، وہ اسی شوہر کے ساتھ ہی آخرت میں اٹھنا چاہتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہے تو فی نفس ہی یہ جائز، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح مطلب ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے ذریعے جو بچہ حاصل کیا جاتا ہے اس میں ستر کھولنا پڑتا ہے، اور اولاد کا حصول کوئی ایسی ضرورت میں نہیں آتا کہ جس کی بنا پر اپنا ستر کسی غیر کے سامنے، حتیٰ کہ عورت کے سامنے کھولے، یہ جائز نہیں ہوتا، تو یہ گناہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اب اگر پتہ چلے گا جی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور شوہر پہلے فوت ہو گیا ہے، تو پھر لوگوں کے ذہن میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، لوگ غیبت کریں گے، ہو سکتا ہے کردار کشی بھی کریں، کس کو وضاحت کریں گے اور کس تک وضاحت پہنچے گی۔ تو اس میں بہت زیادہ امکانات اپنے آپ کو مطلب مقام ذلت یا مقام تہمت پر پیش کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایسا نہ کریں۔ لیکن فی نفسی جواب یہی ہے اور مسئلے کا حل یہی ہے کہ یہ ستر کھولنا گناہ تھا، اور مطلب یہ کہ یہ تمام خدشات اپنی جگہ موجود، لیکن اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہیں تو وہ بچہ بھی جائز اور اس کا نسب باپ سے ثابت بھی ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کسی خاتون کی تہجد کی نماز رہ گئی تو انہیں کسی نے سمجھایا کہ آپ ایسا کریں کہ اگلے دن کی ظہر کی نماز سے پہلے نفل پڑھ لیں تو آپ کو اسی تہجد کا پورا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیں میری نظر سے ایسی کوئی حدیث گزری نہیں ہے کہ جس میں ایسی کوئی بات کہی گئی ہو، تو اپنے پاس سے کوئی فضیلت بنا کر پیش کرنا یہ سخت گناہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اگر کوئی قیاسی مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق قیاس سے ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انہی کا قول ہوگا، لیکن اگر کوئی صحابی بھی غیر قیاسی بات کرتا ہے، یعنی وہ جیسے آخرت کی کوئی فضیلت ہے، کوئی اور جنت کے درجات کی باتیں ہیں، تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں اگر انہوں نے اپنے پاس سے بنا کر پیش کر دی ہیں تو بہت بڑا گناہ کیا اور شریعت پر افتراء ہوگا یہ، یعنی جھوٹ گھڑنا۔ اور اگر کہیں حدیث میں پڑھا ہے تو وہ پیش کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میری نظر میں میرے ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات اسٹیج شو ہوتے ہیں، اس میں جگت بازیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، جگتیں کس رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی اسٹیج شو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں بہرحال اب کوئی ناراض ہو جائے گا، اسٹیج شو والا ایسے سے کوئی ایسا ہمارے بعض اوقات آ جاتے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ فحاشی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے ہاں، اور غلط قسم کی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب جیسے پرینک وغیرہ آپ دیکھیں، اس میں گالیاں بکنا، اور آج کل جو مطلب کامیڈی بعض لوگوں کی کامیڈی ایسی ہے کہ جس میں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں، بس مقصد ہے سامنے والے کو ہنسانا، تو اس میں اپنی والدہ پہ الزام، والدہ کے اوپر گناہ کے معاذ اللہ زنا کی تہمت، باپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، لیکن کس شریعت نے آپ کو، کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ مذاق میں اپنی ماں پہ الزام لگائیں، اپنے والد پہ الزام لگائیں اور گندی گندی باتیں کریں؟ اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا، کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کے اس پہ ہٹے کسنا اور اس بیچارے کو ذلیل کر دینا لوگوں کے سامنے، اس کی دل آزاریوں کے مرتکب ہونا، یہ سب چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، ناجائز ہیں، اور ناجائز کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو اگر کوئی اسٹیج شو ان تمام خرافات سے خالی ہو تو تفریح طبع کے لیے کہ بدنگاہی بھی نہیں ہے، دیگر چیزیں بھی خراب نہیں ہیں، تو آپ تھوڑا بہت اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی خراب چیز ہے تو اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ بعض اوقات ایسی ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں کہ جس میں ماں کے رحم کو دکھایا جاتا ہے، جس میں بچہ بتدریج بڑھ رہا ہے کہ فرسٹ منتھ میں کیسا ہوتا ہے، سیکنڈ منتھ میں، تھرڈ منتھ میں، 4 منتھ میں، تو ایسی ویڈیوز دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کی کم از کم شرعی حیثیت تو مباح کی ہے، کیونکہ اس میں عورت غالباً نہیں دکھائی جاتی، صرف اندر کا ایک منظر دکھا رہے ہیں، ایک بچہ ہے بڑھ رہا ہے، وہ اس طریقے سے عورت کو دیکھنا تو چلو ممنوع قرار دیا جا سکتا تھا کسی جہت سے، لیکن وہ صرف ایک ایسی ویڈیو بنی ہوتی ہے، تو اس کا کم از کم درجہ مباح کا ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صناعت کو دیکھ کر اس کی معرفت کو بڑھانا، اس کی قلب میں عظمت کو بڑھانا چاہتا ہے، تو پھر یہ درجہ استحباب میں بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ جو اللہ کا کمال ہے وہ آپ دیکھیے، اگر اس قسم کی کوئی ویڈیو آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے چھوٹے سے رحم کے اندر ایک بچہ جو پہلے ایک مطلب پانی کی بوند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے، پھر ایک بوٹی کی شکل میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے باقاعدہ اعضاء بنتے ہیں،
اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا کامل اور پرفیکٹ ہوتا ہے اور کتنی بہترین اللہ کی صنعت ہے، ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر چیلنج کر دیں پوری دنیا کے سائنسدانوں کو کہ ایسا ایک بچہ بنا کر بتائیں، اسی میٹیریل کا اسی طریقے سے ایک بچہ خود تیار کریں، کر کے دکھائیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے اگر اس طرح کی کوئی اچھی سوچ پیچھے کار فرمائے پھر انسان دیکھے تو بہت پیاری بات ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں، ہم کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، خالی انجوائمنٹ کے لیے، خالی وقت گزاری کے لیے۔ اگر تھوڑا سا اپنی نیت کو پازیٹیو کر لیں اور اس ویڈیو کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، اللہ کے کمال قدرت پر واقفیت ہی مقصود ہے، تو پھر بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی کے کچھ کویسچن لے لیتے ہیں پھر بعد میں لیتا ہوں۔ ایک بھائی نے کہا کہ شاید کسی کو بیٹے کو یا بیٹی کو یونیورسٹی سے روک رہے تھے تو کہا کہ لا الہ الا اللہ، میں تجھے یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں دوں گا۔ اب شاید ارادہ بدل گیا ہوگا، گھر والوں نے سمجھایا ہوگا، اتنے جوش میں نہ آئے حضرت، تو کیا حکم شرع ہے؟ تو دیکھیں یہ کوئی باقاعدہ قسم نہیں ہے، آپ نے کلمہ پڑھ کر ایک چیز کو منع کیا، لیکن یہ کوئی شرعی لحاظ سے قسم نہیں بنتی کہ اب اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے۔ بہرحال ایسی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے، غصے میں جوش میں آ کر بات و ختم کر لیتے ہیں، بعد میں جب ہوش آتا ہے تو رزلٹ بہت خطرناک بھی آ سکتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے، تو اس لیے پہلے معلوم کر لیں، لیکن ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی پڑھنا چاہتا ہے اور شرعی تقاضے پورے کر رہا ہے تو پھر اس کو اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی نماز پڑھ رہا تھا، جیسے الحمد شریف پڑھ لی، اب سورت پڑھنی تھی یاد نہیں آ رہی، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ سورت بھی سوچتا رہا، پھر یاد آ گئی مثلا، تو کیا اب آخر میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ تو نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ متصلاً ذکر الہی کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں تو ذکر الہی تو درمیان میں ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم الحمد شریف ختم کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنا مستحب تھا، آپ نے 2-3 دفعہ پڑھا تو خلاف مستحب ہو گیا، لیکن سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ رک جاتے کچھ دیر، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار یاد کرنے میں وقت نکل جاتا اور کچھ پڑھ نہ رہے ہوتے تو سجدہ سہو واجب تھا، لیکن اس صورت میں واجب نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ انہوں نے قرآن میں پڑھا جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حوریں جنت میں ملیں گی، تو ان کا کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ حوریں دنیاوی بیویوں کی طرح ساتھ ہوں گی جنت میں؟ تو بالکل ہوں گی، ان کا ایک حصی وجود ہے، باقاعدہ فزیکلی طور پہ ساتھ ہوں گی، وہ پیدا کی جا چکی ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہے، اللہ نے ان کو پیدا کر دی۔ ہر شخص کی جو حور ہے، جو بیوی ہے جنتی، وہ پیدا ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر دعائیں دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق کہ اگر زوجہ شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہیں کہ تو کیوں اس کو تنگ کر رہی ہے، کیوں اس سے لڑ رہی ہے، عنقریب ہی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس سے زوجہ ازواج کو تھوڑا تشویش ہوگی، لیکن فکر نہ کریں، اگر ایک شوہر جنت میں جاتا ہے اس کو چاہے ہزاروں حوریں ملیں، جو زوجہ ہوگی وہ بھی ساتھ ہوگی اور کسی کو بھی یہ کمی یا زیادتی محسوس نہیں ہوگی۔ نہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی کزن سے بھی ہنس کر بات کر لے تو بیوی کہتی ہے کوئی چکر چل رہا ہے اس کا، تو تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جیلسی محسوس کرتی ہے۔ جنت اس سے بالکل پاک و صاف ہے، وہاں تمام بیویاں راضی ہوں گی، تو باقاعدہ حوریں ہوں گی، ان سے جسمانی تعلق ہوگا، باقاعدہ گفتگو کریں گی، سب کچھ ہوگا، تو جیسے بیوی ہوتی ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ پینٹ شرٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی امام صاحب نے ان کو کہا کہ اس پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ غیر مسلمین کا لباس ہے، اور یہ حدیث بیان کرنا چاہتے تھے، رہ گئی وہ حدیث یہ ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی قوم کی ایک ہوتی ہے مذہبی علامت، ٹھیک ہے نا، اس کو مذہبی شعار کہتے ہیں، شعار مینز علامت، جیسے سلیب لٹکا لینا، اگر آپ سلیب لٹکا کے آ رہے ہوں، دور سے کوئی دیکھے گا تو کہے گا کرسچن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہندوؤں کی کچھ خاص مذہبی علامات ہوتی ہیں، یہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، چاہے اچھی نیت سے پہنے چاہے بیزاریت کے ساتھ پہنے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتے ہیں قومی شعار۔ قومی شعار کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی غیر مسلم قوم کی ایسی علامت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو فوراً ہمارا انتقال ذہن اس غیر قوم کی طرف چلا جائے۔ اس کے لیے ذرا بر صغیر پاک و ہند کے ذرا ماضی کی طرف جائیے کہ جب انگریز یہاں آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، سب سے پہلے وہی پہن کر آئے، اور ان کے فوجی جو ہوتے ہیں نکر پہن کر آتے تھے۔ اب اگر دور سے کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آتا تو چونکہ ہندو مسلم اس وقت اس طرح کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، ایشیا میں یہ ایشیا کا لباس نہیں تھا، تو دور سے دیکھ کر کہتے گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی وہ غیر مسلم آ رہا ہے، وہ ایسی اس وقت قومی علامت تھی۔
تو ایسی کوئی قومی علامت ہو کہ جس کو دیکھ کر انتقال ذہن فوراً غیر قوم کی طرف چلا جائے، وہ بھی اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ پہلا کفر ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے، گمراہی ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ایسی چیز پہن کر آئے گا، دور سے آپ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو کوئی کافر آ رہا ہے، تو ایک مسلمان اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے کہ لوگ اسے کافر کہیں، یہ غیر مناسب، اس لیے منع کیا گیا۔ اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف۔ اگر کسی قوم غیر قوم کی کوئی چیز تھی لیکن وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اب اگر کوئی اس چیز کو اختیار کر کے آ رہا ہو تو اس مسلمان کے لیے کافر ہونے کی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں پھر وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اسی میں دیکھیں پینٹ شرٹ بھی ہے، آپ کا ٹیبل کرسی کا یوز ہے، آپ کا ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، آپ کے چمچے کانٹے استعمال کرنا، اس طرح ٹوتھ برش استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں وہاں سے آئی ہیں، لیکن اب یہ کسی قوم کا قومی شعار نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ٹیبل کرسی پہ کھا رہا ہے تو کیا آپ دور سے دیکھ کر کہیں گے یہ کافر بیٹھا ہوا ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ تو جب کوئی مسلمانوں میں ایسی چیز عام ہو جائے کہ اب کسی غیر قوم کا قومی شعار نہ رہے تو یاد رکھیں وہ کم از کم مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ بس اب اس میں یہ ضرور ہے کہ اتنی ٹائٹ پینٹ شرٹ پہننا کہ اس میں اعضاء ستر بہت زیادہ نمایاں ہوں، اس کو اس وجہ سے منع کیا جائے گا، لیکن جو حدیث بیان کی گئی کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم کا ایسا قومی شعار ہو کہ مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر فوراً اس مسلمان کے لیے غیر مسلم کی بدگمانی پیدا ہو۔ اب اس کے بعد جواب بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر ٹائٹ پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ پینٹ پہننا مکروہ کہلائے گا، لیکن نماز تو اس میں جائز ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں نماز ہی نہیں ہوگی تو بہت ہی افتراء علی الشریعہ ہو گیا کہ شریعت پہ بہت بڑا افتراء کیا گیا ہے۔ پینٹ شرٹ میں بالکل نماز ہوگی، آج ہر چوتھا نمازی، بلکہ میں دوسرا نمازی بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں، آفیسز کے اندر پہنے جاتا ہے تو اس میں، اور ہمارے فوجی ہوتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ امام صاحب نے جو کہا وہ مناسب نہیں تھا، اس میں تھوڑا سا کلام مزید کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پی آئی اے پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ARY کی مہم پی آئی اے کے لیے اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں پی آئی اے کے ابوظہبی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ پی آئی اے سے کروانے کے لیے، اور میری گزارش ہے تمام اوورسیز پاکستانی کے لیے وہ جہاں بھی ہیں پی آئی اے سے سفر کو ترجیح دیں۔ آؤ مل کے بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY سہولت والٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ جن امام صاحب نے ایسا بیان کیا اگر وہ آپ سن رہے ہوں تو اور بلکہ ہر ایک کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب تک مسئلہ مکمل طور پہ معلوم نہ ہو اس طرح فتویٰ نویسی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے باتیں کی اس کی یہ تائید ہے کہ ہر مطلب امام یا ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ہم سطحی قسم کی معلومات کو بنیاد بنا کر لوگوں پہ فتویٰ نویسی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے ان کے لیے۔ باقی جو مقتدی صاحب نے آپ نے سنا ہے، جو بھی بھائی نے کویسچن کیا ہے، دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اب یوں کریں گے کہ آپ اس کو میرے اس کلپ کو نکال کر اور امام صاحب کو سنائیں گے اور پورے محلے کے اندر سنا کر امام صاحب کے لیے ذلت کا سامان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی غیر مناسب چیز ہے۔ ہم بعض اوقات اگر کوئی امام صاحب ہمیں سمجھانے لگیں کچھ کریں تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، پھر ہم جاتے ہیں کسی اور عالم سے اس سے فتویٰ لا کر ان کے خلاف فتنہ پھیلا دیتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ جو بھائی مجھے سن رہے، میرا حسن ظن ہے آپ کے ساتھ، آپ تنہائی میں جا کے پیار محبت سے گزارش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو آرام سے آپ نمازیں پڑھیں، بس کچھ بھی نہیں۔ لیکن یوں نہ کیجیے گا کہ آپ خدا نہ خواستہ وہاں فتنہ اٹھا دیں۔ آپ انہیں پیار محبت سے ضرور یہ مسئلہ بتانا چاہیں تو بتائیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر ایک امام ہی ممبر پہ بیٹھ کر یا اپنے مقتدیوں کے درمیان غلط مسئلہ بیان کرے تو یقینی سی بات ہے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ غلط مسئلہ بیان کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوگی، اس کا مطلب جتنے پینٹ شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، نہ فوجیوں کی ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، نہ ہمارے آفس میں نمازیں ہو رہی ہیں، نہ جو اسکول کالج میں بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان سب کی نمازیں نہیں ہو رہی۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جانبین سے تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں لیکن اس نے یہ حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے لہٰذا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں میل کھاؤں، یہ مطلب وہ گلٹی فیل کر رہا ہے۔
دیکھیں یہ میل اس اعتبار سے کہا گیا کہ جیسے ہمارے جسم پر میل ہوتا ہے تو ہم اسے علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ میل ایک گندگی کے اعتبار سے اس کو مشابہت دینا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس زائد چیز ہے, اچھی نہیں ہے, ہم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ارفع اور اعلیٰ ہے, اور آپ کی نسل پاک جو ہے وہ بھی ارفع ہے, تو اس کے لیے یہ منع کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ اضافی چیز ہوتی ہے, اس کو نکالا جاتا ہے. لیکن اس میں اس طرح کی گندگی معذاللہ نہیں ہے جیسے میل کی ہے, اس کو صرف سمجھانے کے لیے سرکار نے بیان فرمایا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود اصحاب صفہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ حاصل کیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ ذرائع مقرر فرمائے تھے. اسی طریقے سے جو مدارس ہیں ان کے اندر زکوٰتیں جاتی ہیں, بچے کھاتے ہیں, انہی میں سے عالم بنتے ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں. تو کوئی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان ہے, ان کی نسلوں کے لیے ہے, لہذا سید حضرات اس کو استعمال نہیں کر سکتے, باقی آپ استعمال کر لیں. ایک کویسچن اور پھر آیا تھا کہ ٹینکی کے یہ مطلب انہوں نے حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آخر میں وضو کا بچا ہوا تھوڑا سا پانی پی لیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹ ٹینکی سے وضو کر رہے ہیں تو کیا ٹینکی کا بھی تھوڑا سا پانی ہمیں پینا چاہیے, کیا یہ سنت ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں یہاں پر. پہلی بات تو یہ کہ وہ وضو کا علیحدہ پانی ہوتا تھا لوٹے میں, اور اس بچے ہوئے پانی کو پھینکنے کے بجائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. تو یہ جو ہے وضو کا بچا ہوا پانی کہ جس میں ڈائریکٹ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا, وہ مستعمل نہیں ہوا, اس میں کوئی چیٹیں وغیرہ نہیں گئیں, اس کو پینا سنت مبارکہ ہوتا ہے. اب آپ ٹینکی سے وضو کر رہے ہیں تو یہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ نے علیحدہ کوئی پانی تو لیا نہیں. اور دوسری جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے جو پانی تھا وہ صاف تھا, طیب تھا. اب ہمارے ہاں جو پانی آ رہے ہیں یہ بڑے خطرناک قسم کے پانی ہیں. بعض جگہ تو اتنا گندا پانی آتا ہے کہ اس سے وضو تو خیر جائز ہے, لیکن پینا جو ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہوگا. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پینا سنت ہے, تو مضر صحت پانی ہے. تو اس قسم کا اگر پانی, بلکہ بعض جگہ بورنگ کا پانی ہوتا ہے جو ہلکا ہلکا کھارا بھی ہوتا ہے, اسے پیئیں گے تو اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. عورتوں کے بال جھڑ گئے اس کی وجہ سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ بچا ہوا پانی پینا سنت نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے الگ برتن مختص کیا ہوا ہے, جیسے کوئی صاف ستھرا لوٹا ہے خریدی اس کے لیے لے کر آئیں کہ تاکہ وضو کریں, یا کوئی اور برتن ہے اس میں پانی بچا ہے اور پانی پینا بھی مضر صحت نہ ہو, تو پھر بالکل آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں تو وہاں سور کا گوشت بھی ہوتا ہے, تو بعض وقت ہم باوضو ہوتے ہیں تو سور کا گوشت ٹچ ہو جاتا ہے, تو کیا اس کے ٹچ ہونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں وضو ٹوٹنے کا تعلق ظاہری طور پہ کسی نجاست کے بدن تک پہنچنے سے نہیں ہے, بلکہ اندر سے جو گندگی باہر آتی ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو مطلب اس کو سبیلین کہتے ہیں, جو عادتاً نجاست خارج ہوتی ہیں وہاں سے کوئی چیز خارج ہو. اسی طریقے سے قے وغیرہ کے ذریعے ٹوٹتا ہے, یا جسم سے خون یا پیپ نکل جائے, یا چھالا نوچا اس کا پانی بہہ گیا, دکھتی آنکھ سے آنسو نکلا, وہ وضو توڑ دیتا ہے. غرض اسی طرح نیند, یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا, یہ خارج سے تو نہیں آتی, لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیند سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جب ڈھیلے پڑتے ہیں تو خروج ہوا کے امکانات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ جب آدمی بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو جب جاگا ہوتا ہے تو ہوا رکی ہوتی ہے, جب سو جاتا ہے آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو جسم کی ہوا کے خروج کے امکانات بڑھتے ہیں. اس وجہ سے نیند کو مطلب ناقض وضو قرار دیا, وضو توڑنے والا قرار دیا. حالانکہ نیند کوئی فی نفسی نجاست نہیں ہے, لیکن اس میں چونکہ خروج ہوا کے امکانات ہوتے ہیں اور وہ معاملہ سونے والے پر مخفی ہوتا ہے, اس لیے ظاہر کو اس اصل سبب کے قائم مقام کر دیا. یہ خروج ہوا کا پتہ نہیں, اس لیے سو گیا کوئی گہری نیند تو وضو گیا. تو معلوم یہ ہے کہ ان چیزوں سے بس جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی فرض کر لیں آپ روڈ پہ جا رہے تھے, کیچڑ تھی, گندا پانی تھا, گاڑی گزری اور پورا آپ کے اوپر پانی آ گیا, تو آپ کو اس گندگی کو دھونا تو واجب ہے, لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو آپ کا قائم رہے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ انسانی بالوں کی وگ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں انسانی بالوں کو یوز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک خاتون اپنی بچی کو لے کر آئیں اور عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی کا معاملہ ہے اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے, یا وہ شادی شدہ تھی تو شوہر کی بے رغبتی کا معاملہ تھا تو اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں, تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ ان بالوں کے ساتھ انسانی بالوں کو لگا لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, جو بالوں کے ساتھ انسانی بالوں کو ملائے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, الفاظ دوسرے تھے لیکن مفہوم یہی ہے کہ جو عورت انسانی بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ملائے اس پر اللہ کی لعنت ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا، لہٰذا انسانی بالوں کی وگ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر جیسے مطلب بال اگانے ہوتے ہیں، اپنے ہی بال لے کر اس کو مختلف جگہ لگا کر پروسیس کرتے ہیں اور پھر اس سے بال اگ جاتے ہیں، اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن یہ وگ وغیرہ اس طرح انسانی بالوں کی یوز کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جانوروں کے بال کی کر سکتے ہیں یا کوئی آرٹیفیشل چیز کی بنی ہو، اس وگ کو بضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی نے ہاتھ کو جلا کر ناواقفی کی بنا پر نام لکھوا لیا، اب کیا حکم ہوگا؟ یعنی ٹیٹوز بنا لیا، ان کا کہنے کا مطلب غالباً یہی تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس پر بھی لعنت کی وعید ہے۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ گدوانے والی اور گودنے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو یہ اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اور یہ بہت بری چیز ہے، اس لیے ٹیٹوز وغیرہ بنانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان جو ہیں وہ غیر مسلمین کی تقلید میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں، یہ باعث شرمندگی ہوگا۔ تو کسی نے اگر زمانے جاہلیت میں، یعنی جب اس کو علم نہیں تھا، اس نے ایسا کر لیا، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور یہ دو گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ۔ کامل توبہ کر لیں، انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اب بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے کیا اس کو ختم کریں؟ تو اگر آسانی سے ختم ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے تو بہتر ہے ختم کروا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اور بدنمائی پیدا ہو جائے گی ہاتھ میں اور ضرر اور تکلیف بڑھے گا تو اس کو ویسے رہنے دیں۔ لیکن ہمارے مذہب یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہم قول یا فعل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی پیدا ہو، تو اگر ہمیں گمان ہو جائے کہ یہ بدگمان ہوگا تو ہمیں فوراً اس کو وضاحت کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، ملنے کے لیے آئیں، سرکار رات کے ٹائم میں انہیں باہر چھوڑنے کے لیے گئے، دو صحابی سامنے سے گزرے، انہوں نے دیکھ لیا، سرکار نے ان کو بلایا اور فرمایا میری زوجہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں گمان کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں ایسا دوڑتا ہے، سرایت کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم نے ایک وضاحت کر دی تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اب یقینی سی بات ہے نہ صحابہ بدگمان ہوتے، اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ سرکار سے کوئی بدگمان ہوتے، لیکن نبی کریم نے ہماری تعلیم کے لیے بیان فرمایا، اس لیے اگر یہ گمان ہو کہ اس سے بدگمانی پیدا ہوگی تو پھر وضاحت کر دے۔ مثلا وہ اس نے وضو کرنے کے لیے ہاتھ کھولا، کوئی دیکھ رہا ہے تو کہہ دے یار یہ پہلے میں نے کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں، تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شخص گستاخ رسول ہو تو اس کے لیے یوں دعا کرنا جائز ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت عطا فرمائے اور اسے عاشق رسول بنا دے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بہت اچھی دعا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، جنہوں نے اسلام دشمنی میں حدیں پار کر دیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری کارروائیاں کی۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کی؟ بلکہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہوا ہے جو پہلے مطلب یہ کہ نادانستہ طور پر یا غفلت میں رہ کر یا جہالت میں رہ کر یا کسی کے بہکائے میں آ کر دشمن بھی تھے، لیکن جب وہ دوست بنے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار محبت دیا اور ان کے درجات کی بلندی کا سامان کیا ہے، تو یہ بہت اچھی دعا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جو اس پہ اعتراض کرے وہ غلط کر رہا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر فوت شدہ کوئی شخص ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی ملازمت کی جگہ سے جو اس کو رقم ملتی ہے یہ صرف بیوہ کا حق ہے یا باقاعدہ اس میں بھی وراثت جاری ہوگی؟ دیکھیں پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے جتنا مال اس کی ملکیت میں ہے، قبضے میں چاہے نہ ہو، جیسے قرضہ دیا ہوا ہے وہ قبضے میں نہیں ہے لیکن ملکیت تو ثابت ہے، یہ سب مال وراثت ہوگا، لیکن جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے بعد میں اس کو کسی وجہ سے ملے گا وہ مال وراثت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پینشن وغیرہ یا جیسے مطلب کوئی ایسے بینیفٹس وغیرہ کوئی ادارہ دیتا ہے تو اس میں لکھوایا ہوتا ہے کہ کس کو دینا ہوگا، اس نے جس کا نام اس میں لکھوایا ہوا ہے وہ چاہے بیوہ ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ اس کا حق ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ بعض اوقات اب یہ بہت سی بہنیں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا ان کو اعتراض پیدا ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو، اعتراض تو نہیں، ناراضگی پیدا ہو جائے کہ بعض اوقات بیوہ سمجھتی ہے کہ جتنا شوہر کا ہے میرا ہی حق ہے،
وہ سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہوگا کہ شوہر نے وہاں نام کس کا لکھوایا تھا. اگر تو اس نے کہا تھا میں مر جاؤں تو میری والدہ کو ملے تو یہ بیوہ کا حق نہیں ہے, وہ اگر لیں گی تو یہ ان کی والدہ کا حق کھا رہی ہیں اور گناہ گار ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ماں باپ نے قبضہ کر لیا, بہن بھائیوں نے قبضہ کر لیا اور شوہر کی بیوہ کو گھر سے باہر نکال دیا, ایسے دل خراش واقعات بھی میرے سامنے آئے ہیں, اور اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں دیا اور اس نے شوہر نے نام اپنی بیوی کا لکھوایا تھا, تو یاد رکھیں یہ ایک ایک لقمہ, ایک ایک پیسہ جو ہے یہ جہنم کا بچھو ہے, عذاب ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے, یہ اس کو دینا واجب ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اب اپنے میزبان کو کی ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, حرام اور شبہ کے لقمے سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.